ایک بھائی نے فرمایا کہ سوکھا جوتا تھا، یعنی اس پہ کوئی نجاست وغیرہ نہیں تھی، نہ گیلا تھا نہ نجاست تھی، وہ پانی کی ٹینکی میں گر گیا، تو کیا حکم ہے؟ پانی پاک رہے گا کہ ناپاک؟ دیکھیں، میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ حکم آپ کو عرض کیا تھا کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ کو نجاست کا یقین حاصل نہ ہو، شے کو پاک ماننا واجب ہوتا ہے۔ اور یقین کیسے حاصل ہوگا؟ کہ اللہ اس کے رسول نے بتا دیا ہو، فرض کر لیں قرآن حدیث میں کسی چیز کے ناپاک ہونے کا آ گیا، یا دوسرا آپ نے اپنی آنکھوں سے نجاست کو دیکھا ہو۔ جیسے یہ جوتا ہے، آپ نے دیکھا جوتے پہ نجاست تھی، وہ ٹینکی میں گر گیا، تو لازم بات ہے کہ پھر تو نجاست سمیت گیا، آپ نے دیکھا ہے۔ یا کوئی عادل شخص اس کی خبر دے۔ عادل شخص وہ ہوتا ہے جو بڑا نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اور بالکل اس کا ظاہر شرع کے موافق ہو، کبھی اس سے جھوٹ آپ نے نہ سنا ہو، اس کی خبر کا بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ جو حرام حلال پاک ناپاک کے مسائل ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں دیانات کے مسائل، اور دیانات میں عادل شخص کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور جو فاسق ہوتا ہے، فاسق و فاجر لیکن مسلمان ہے، اسی طرح مستور الحال ہے، ایسا مسلمان کہ ظاہراً تو باشرہ ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کے باقی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، یہ اگر خبر دیتے ہیں تو پھر تحری واجب ہوتی ہے، یعنی آپ دل سے سوچیں گے یہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ۔ اگر دل ان کے سچ ہونے کی گواہی دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی اور شرعی وجہ نہیں ہے کہ ان کے قول کو رد کیا جائے، تو قبول کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر کوئی اور ہو تو الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک عادل شخص کہہ رہا ہے کہ اس پہ نجاست تھی جوتے پر، لیکن فاسق فاجر مسرور حال کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس پہ نجاست نہیں تھی، اور آپ کا دل پہ ان کی بات جمتی بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن چونکہ مد مقابل عادل ہے اس لیے اس کی خبر کو فوقیت دیں گے اور جوتے کو پاک ماننا واجب ہوگا۔ یا تیسری چیز ہوتی ہے اثر ہوتا ہے، نجاست کا اثر، کوئی اسمیل وغیرہ ہو، کوئی رنگت وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یا سوکھ گئی ہے نجاست، جیسے گوبر وغیرہ ہوتا ہے اور وہ اس پہ نظر آ رہا ہے، تو پھر تو اس کو رد نہیں کر سکتے۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو خیر جسم رکھ رہی ہے پورا، اور پھر نجاست کا اثر کہ اسمیل وغیرہ آ رہی ہو، ان ذرائع سے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر نجاست موجود تھی تو ہم ٹینکی کو ناپاک قرار دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو گمان پر نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے جوتا ناپاک ہو سکتا ہے کسی نے پانی میں، گندے پانی میں اس کو ڈالا ہو، یہ نہیں چلے گا، وہ جوتا پاک مانا جائے گا، اور ٹینکی بھی پاک ہوگی، اس کو باہر نکال دیں بس، اور ٹینکی کا پانی استعمال کریں۔ ہاں اگر کسی کی طبیعت میں نظافت ہے اور وہ مطلب کراہت محسوس کر رہا ہے تو احتیاطاً، اگر انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے تو 20 بالٹی پانی بہا دیں، اور اگر اوپر والی ٹینکی میں گرا ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو، اگر اس میں کوئی پائپ وغیرہ لگا تو وہاں پہ بہا دیں، یا وہ اس کو نیچے کوئی بیسن کے نلکے کھول دیں، ذرا 10-12 منٹ وہ پانی ذرا اس کا نکل جائے گا، اور یہاں دوسری موٹر چلا دیں تاکہ پانی صاف اوپر جانے لگے، اور وہ ٹینکی کا پانی تھوڑا سا نلکوں میں چلا دیں تو اطمینان ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے نجاست والا پانی بہہ گیا ہوگا، یعنی وہ مشکوک پانی، نجاست والا تو نہ کہیں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری کتاب طہارت کے مسائل و احکام خرید لیں، بیسٹ بک ہے، اور یہ اس وقت کے تمام تر جو پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں اور بہت سے جدید مسائل، ان کو بھی مطلب اس کو کور کرتی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، عام فہم ہے، اور ابھی یہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی چھپ رہی ہے، وہاں والے لوگ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ فوم والی موٹی جائے نماز آج کل آ رہی ہے، اس پہ نماز ہو جائے گی جی، اگر آپ دباتی ہیں، اور وہ مطلب اتنی نہیں ہے کہ یوں ہلتی رہے گدا یوں، ایسا ہو تو پھر تو نہیں، ورنہ موٹی موٹی قالینیں آپ کو پتہ ہے آج کل بچتی ہیں اور اس پہ سجدے ہو رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا اچھی طرح دبا کے بالکل سجدہ کر سکتی ہیں۔ بلکہ بعض لوگ جب نرم پتلی جائے نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، گھٹنے کمزور ہوتے ہیں، پین شروع ہو جاتا ہے، ان کے لیے تو ایسی جائے نماز بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ذرا دبا کے سجدہ کر لیجئے گا بس۔